اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج مارکیٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سن 3 ہجری اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید میں مختلف آیاتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد کس وجہ سے ہوئی؟ چونکہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل، 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمان سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کا بدلہ، خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم میں سے جب قریشوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کا خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کی جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس بات کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ پتہ اور یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفان کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمر و حمجی اور مصافے یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرائے آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن معتم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی جو کہ جبیر بن معتم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کر دیا جائے گا۔ غرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے یہ خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار
قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت منس رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہوں کا تمام گھاس چر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی تیاری اور جوش کے متعلق ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔